یوکرین اور روس جنگ میں پراسراریت سے لپٹا زی کا نشان جو جنگ کے حامیوں کی علامت بنا روسی جمناسٹک ایوان کولیاک کو قطر میں اپنے یوکرین کے حریف کے ساتھ انگریزی کے آخری حرف زیڈ کی نمائش پر بین الاقوامی جمناسٹک فیڈریشن کی جانب سے کارروائی کا سامنا ہے۔ لیکن اس زی یا زیڈ شکل کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ روس میں انگریزی زبان کے حرف زیڈ کو تیزی کے ساتھ صدر پیوٹن کے یوکرین پر حملے کے حامی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اس کا سیاست دانوں نے سر عام مظاہرہ بھی کیا ہے اور اسے کاروں، ویگنوں اور اشتہاری بورڈ وغیرہ کی اطراف میں دیکھا گیا ہے۔ روس میں اس نشان کو بس شیلٹرز پر بھی لگا ہوا دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے بلغراد میں روس نواز مظاہروں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر زیڈ کی علامت والی تصاویر کو بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں ایک گفتگو کا موضوع بن چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی طاقتور علامت ہے۔ زیڈ کو صدر پیوٹن کے حملے کے حامیوں کے درمیان پھیلنے میں 15 دن سے بھی کم وقت لگا۔ آخر اس زیڈ کی علامت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات گردش کر رہے ہیں۔ اس پر سب سے پہلے سوشل میڈیا کی توجہ اس وقت مبذول ہوئی جب زیڈ کی علامت والے روسی ٹینک یوکرین جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ ابتدائی طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ در حقیقت یہ نمبر 2 ہے جو 22 فروری کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن اب یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ علامت صرف روس کی فوج کے لیے اپنی افواج کی شناخت کا ایک طریقہ ہے۔ زیڈ روسی فوجی ساز و سامان پر لگایا جانے والا ایک عام نشان ہے۔ یا پھر یہ نشان دوستانہ فائرنگ سے بچنے کے لیے ہے؟ یہ نشانات اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں کہ فوجی جو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں وہ وہیں رہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ امریکی فضائیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ٹائسن نے بتایا کہ روسی جنگی طیارے اتنی تیزی سے پرواز کرتے ہیں کہ ان کے لیے سفید نشانات کو دیکھنا بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ زیڈ ایسے نشانات ہیں جو اپنے ہی طیاروں کے حملے سے بچاتے ہیں۔